عرب و عجم کے کافروں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کون سا چیلنج دیا گیا؟ جہنم میں جانے والے پتھر کون سے ہیں؟ اور قیامت کے دن فرشتہ جنتی اور جہنمیوں کے لیے کیا اعلان کرے گا؟ یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے، انشاءاللہ آپ اس سے بہت مستفید ہوں گے۔ قرآن و سنت اور احادیث مبارکہ کے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری تمام ویڈیوز کو ضرور دیکھیں۔ سامعین کرام، ہمارا سورہ بقرہ کا سبق چل رہا ہے، تو سورہ بقرہ کا سبق شروع کرتے ہیں۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا ہے، اس میں اگر تمہیں شک ہو اور تم سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت تو بنا لاؤ۔ تمہیں اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو۔ سامعین کرام، پچھلی آیات میں جناب باری تعالیٰ کی توحید کا بیان ہوا تھا۔ توحید کے بعد اب رسالت کے اثبات فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے اپنے بندے پر جو کتاب نازل فرمائی ہے، اس کے منزل من اللہ ہونے میں اگر تمہیں شک ہے تو تم حمایتیوں کو ساتھ ملا کر اس جیسی ایک ہی صورت بنا لاؤ۔ جو تمہارے معبود ہیں، جن کو تم نے اپنا خدا بنا رکھا ہے، یا جو بھی تمہارے مددگار ہوں اس کے علاوہ، ان سب کو بلا لو اور اس قرآن مجید جیسی ایک صورت تم بھی بنا لاؤ۔ اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو تمہیں سمجھ لینا چاہیے کہ واقعی یہ کلام کسی انسان کی کاوش نہیں ہے، کلام الہی ہی ہے، اور ہم پر اور رسالت محمدیہ پر ایمان لا کر جہنم کی آگ سے بچنے کی سعی کرنی چاہیے، جو کافروں کے لیے ہی تیار کی گئی ہے۔ سامعین اکرام، کافر لوگ، منافق لوگ کہا کرتے تھے کہ معاذ اللہ محمد الرسول اللہ یہ شاعر ہے، یہ خود سے آیتیں گڑ گڑ کر لا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا اور فرمایا کہ تم بھی اس جیسی ایک آیت بنا لاؤ۔ اگر تمہیں شک ہے کہ محمد الرسول اللہ شاعر ہیں اور خود بنا رہے ہیں، تو تم بھی اس جیسی ایک آیت بنا لاؤ، اور چاہو تو اپنے مددگاروں کو بھی شامل کر لو، لیکن تم ایسا کبھی کر نہیں پاؤ گے۔ اگلی آیت ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ۔ پس اگر تم نے نہ کیا اور تم ہرگز نہیں کر سکتے تو اسے سچا مان کر اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ قرآن کریم کی صداقت کی ایک اور واضح دلیل ہے کہ عرب و عجم کے تمام کافروں کو چیلنج دیا گیا، لیکن وہ آج تک اس کا جواب دینے سے قاصر ہیں اور یقیناً قیامت تک قاصر ہی رہیں گے۔ سامعین کرام، اس آیت میں پتھروں کا ذکر آیا ہے کہ جہنم کی آگ میں پتھر جائیں گے، انسان اور پتھر۔ پتھر سے مراد بقول ابن عباس گندھک کے پتھر ہیں، اور بعض حضرات کے نزدیک پتھر وہ اصنام یعنی کہ بت بھی ہیں جو جہنم کا ایندھن ہوں گے، جن کی لوگ دنیا میں پرستش کرتے رہے ہوں گے، جیسا کہ قرآن مجید میں آیا ہے، سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 98 میں ہے، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ جہنم اصل میں کافروں اور مشرکوں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جنت اور دوزخ کا وجود ہے، جو اس وقت بھی ثابت ہے۔ یہ سلف امت کا عقیدہ ہے، یہ تمثیلی چیزیں نہیں ہیں جیسا کہ بعض متجدین اور منکرین حدیث باور کراتے ہیں۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔
اور ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ان جنتوں کی خوشخبریاں دو۔ کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذی رزقنا من قبل وأوتوا به متشابہا، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جب کبھی وہ پھلوں کا رزق دیے جائیں گے اور ہم شکل لائے جائیں گے تو کہیں گے کہ یہ وہی ہیں جو ہم اس سے پہلے دیے گئے تھے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور ان کے لیے بیویاں ہیں صاف ستھری اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ قرآن کریم نے ہر جگہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کا تذکرہ فرما کر اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ ایمان اور عمل صالحہ ان دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ عمل صالحہ کے بغیر ایمان ثمر آور نہیں، اور ایمان کے بغیر اعمال خیر کی عند اللہ کوئی اہمیت نہیں۔ اور عمل صالحہ کیا ہے؟ جو سنت کے مطابق ہو اور خالص رضائے الہی کی نیت سے کیا جائے۔ خلاف سنت عمل بھی نامقبول اور نمود و نمائش اور ریاکاری کے لیے کیے گئے عمل بھی مردود و مردود ہیں۔ سامعین کرام، اس آیت میں لفظ آیا ہے من قبل وَأُوتُوا بِهِ متشابہا۔ متشابہہ کا مطلب یا تو جنت کے تمام میووں کا آپس میں ہم شکل ہونا ہے یا دنیا کے میووں کے ہم شکل ہونا ہے، تاہم یہ مشابہت صرف شکل یا نام کی حد تک ہی ہوگی، ورنہ جنت کے میووں کے مزے اور ذائقے سے دنیا کے میووں کو کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ جنت کی نعمتوں کی بابت حدیث میں ہے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی آنکھ نے انہیں دیکھا، نہ کسی کان نے ان کی بابت سنا، اور دیکھنا سننا تو کجا کسی انسان کے دل میں ان کا گمان بھی نہیں گزرا۔ حیض و نفاس اور دیگر علائشوں سے پاک ہوں گی۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر فرمایا ہے کہ ان کے لیے بیویاں ہیں صاف ستھری، یعنی حیض و نفاس اور دیگر علائشوں سے پاک ہوں گی۔ اب اس میں خلود کے معنی ہمیشگی والی جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، تو یہاں خلود کے معنی ہمیشگی کے ہیں۔ اہل جنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے اور خوش رہیں گے، اور اہل دوزخ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے اور مبتلا عذاب رہیں گے۔ حدیث میں ہے جنت اور جہنم میں جانے کے بعد ایک فرشتہ اعلان کرے گا کہ اے جہنمیو اور اے جنتیو، اب موت نہیں ہے، جو فریق جس حالت میں ہے اس حالت میں ہمیشہ رہے گا۔ سامعین کرام، آج کا سبق ہمارا اتنا ہی تھا۔ سامعین کرام، دنیا عارضی ہے، اس میں ہم لوگ آئے ہیں، ایک نہ ایک دن جانا ہے، تو کیوں نہ ایسے اعمال کریں کہ ہم جنت میں جائیں اور دوزخ کے عذاب سے اللہ ہمیں محفوظ فرما لے۔ تو اس کے لیے ہمیں صراط مستقیم پر چلنا چاہیے، قرآن و حدیث کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنا چاہیے، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کے عذاب سے، جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ انشاءاللہ کل اگلا سبق پڑھیں گے کہ مسلمانوں کے منافق ہونے کی کیا مثال ہے، عذاب خداوندی سے بچنے کا طریقہ کیا ہے۔ اگلے سبق میں کل انشاءاللہ اس کی وضاحت فرمائیں گے۔ تو آپ نے ہماری ہر ویڈیو دیکھنی ہے، ہماری ہر ویڈیو قرآن و سنت کے مطابق ہوتی ہے، اس میں قرآن کا واعظ کیا جاتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو اس میں کوئی غلطی، کوئی کمی، کوئی کوتاہی نظر آئے تو آپ نے ہمیں ضرور بتانا ہے، تاکہ ہم بھی اپنی اصلاح کر سکیں اور دوسرے لوگ بھی آپ کی کمنٹس کو دیکھ کر اپنی اصلاح کر سکیں۔ کل ملتے ہیں اگلے سبق کے ساتھ، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔